ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے الزواج، مطلب شادی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اب مدین پہنچ چکے ہیں۔ مدین پہنچنے کے بعد انہیں ٹھکانہ بھی مل گیا ہے، اور اب کس طرح سے ان کی شادی طے ہوتی ہے، کیا کیا شرط لاگو کیے جاتے ہیں ان پر، اسی کو اس قصے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ الزواج، الزواج کا مطلب شادی۔ وَأَقَامَ مُوسَىٰ عِنْدَهُمْ مَقَامَ ضَيْفٍ كَرِيمٍ، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہرے مقام ضیف کریم، ایک نیک مہمان کے طرح۔ مقام ضیف کریم، ایک نیک مہمان کے طرح۔ بل حل منہم محل الولد العزیز، صرف یہی نہیں، ایسے ترجمہ کریں گے، صرف یہی نہیں بلکہ حل منہم محل الولد العزیز، ایک عزیز لڑکے، ایک عزیز لڑکے کے طرح رہنے کے طرح ان کے پاس رہے، ٹھہرے۔ اس طرح سے حل یحل کا مطلب ہوتا ہے اترنا، ٹھہرنا کر سکتے ہیں ترجمہ، حل یحل اترنا۔ بل حل منہم، بلکہ ان کے پاس اترے محل الولد العزیز، ایک عزیز لڑکے کے اترنے کے طرح، یعنی ایک عزیز لڑکا جو ہوتا ہے اپنا لڑکا، سگا بیٹا، اسی کی طرح وہ وہاں پر ٹھہرے۔ وقالت سیدۃ لوالدها یوما فی بساطۃ وطہارۃ، وقالت سیدۃ لوالدها یوما، ایک دن ایک لڑکی اپنے والد محترم سے کہتی ہیں، اپنے والد محترم سے کہی، فی بساطۃ وطہارۃ، پاک دامنی اور سادگی کے ساتھ۔ بساطۃ کا مطلب ہوتا ہے سادگی، سادگی اور پاکیزگی کے ساتھ بالکل کہی، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ہمارے ابو، یا ابتی، اے ہمارے ابو، یا ابت استاجرہ، اے ہمارے ابو آپ اس کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ استاجر یستاجر کا مطلب ہوتا ہے اجرت میں رکھنا کسی کو، آپ اس کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً جسے بھی آپ مزدوری پر رکھیں گے اس کے لیے طاقتور اور امانت دار ہونا ضروری ہے۔ قال الشیخ، شیخ نے کہا، شیخ سے مراد شعیب علیہ السلام ہے، آگے چل کے آپ پڑھیں گے۔ اے میری بیٹی، تمہیں کیسے پتہ ہے، وما علمکی، تمہیں کیا علم ہے، تمہیں کیسے پتہ ہے ان کی قوت اور ان کی امانت کا، یعنی ان کی قوت اور ان کی امانت کا تمہیں کیسے پتہ، کیسے تم اندازہ لگا لی کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ امانت دار ہیں، کیسے پتہ تم نے کر لی؟ قالت، تو کہتی ہے، اما قوتہ، جہاں تک ان کی طاقت کی بات ہے، فَلِأَنَّهُ، تو اس وجہ سے کیونکہ رفع الغطاء عن البئر وحدہ، کنویں سے ڈھکن کو انہوں نے اکیلے ہی ہٹایا تھا۔ رفع الغطاء، رفع یرفع مطلب دور کرنا، ہٹانا۔ رفع الغطاء، غطاء کا مطلب بولتے ہیں ڈھکن کو، کنویں کے اوپر جو ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس کو۔ رفع الغطاء، تو انہوں نے ڈھکن کو ہٹایا تھا، عن البئر، کنویں سے، وحدہ، اکیلے۔ ولا يرفعه الا جماعت، اور اس کو نہیں اٹھا سکتی ہے مگر ایک جماعت مل کر ہی اسے دور کرتی ہے، جس کو کہ وہ اکیلے خود بخود دور کر دیے تھے۔ واما امانته، جہاں تک ان کی امانت کا تعلق ہے، یا ابتی، اے میرے والد، فلانه مشى امامی، تو اس وجہ سے کیونکہ وہ ہمارے سامنے چلے، مشى یمشی، چلنا، فلانه مشى امامی، اس وجہ سے کیونکہ ہمارے سامنے چلے، لا ينظر الی، ہمارے سامنے چلے، لا ينظر الی طول الطریق، طول الطریق راستہ بھر، پورے راستہ، میرے راستے بھر وہ مجھے نہیں دیکھے، لا ينظر، وہ نہیں دیکھے تھے، الی، ہمارے جانب، طول الطریق راستہ بھر۔ ولا بد للاجیر، اور مزدور کے لیے ضروری ہے، ولا بد للخادم، اور خادم کے لیے ضروری ہے، ان یکون قویا امینا، کہ وہ طاقتور اور امانت دار ہو۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا،
پس جب وہ طاقتور نہ ہو، ضعف عن العمل، عمل یہاں پر ضعف لکھا ہوا اصل میں ضعف ہے، ضعف مطلب کمزور ہونا، ضعف عن العمل تو کام سے بالکل کمزور ہو جائے گا، جب طاقتور نہیں ہوگا تو کام ہی نہیں کر سکے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِينًا، اور جب امانت دار نہ ہوگا، لَن تَنْفَعَنَا قُوَّتُهُ مَعَ خِيَانَتِهِ، تو ہمیں ان کی قوت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مَعَ خِيَانَتِهِ اس کی خیانت کی وجہ سے۔ وَوَافَقَ كَلَامُ سَيِّدِ هَوًى فِي قَلْبِ الشَّيْخِ، اور بیٹی کی کلام، بیٹی کی باتیں خواہش پیدا کر دی فی قلب الشیخ، شیخ کے دل میں۔ وافقہ کا مطلب ہوتا ہے موافق ہونا، یعنی شیخ یعنی جو شعیب علیہ السلام تھے ان کے دل میں خواہش پیدا کر دی، اس ترجمہ کریں گے تو اچھا ہوگا، خواہش پیدا کر دی۔ وَلَكِنَّهُ فَكَّرَ فِي مَسْأَلَةِ كَوَالِدٍ، لیکن وہ اس مسئلے میں، کس مسئلے میں کہ ان کو اجرت پر رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، اس مسئلے میں وہ سوچے۔ وَلَكِنْ فَكَّرَ فِي مَسْأَلَةِ، لیکن وہ مسئلے میں سوچے کَوَالِدٍ ایک والد کی طرح، وَفَكَّرَ فِي مَسْأَلَةٍ اور وہ مسئلے میں سوچے كَشَيْخٍ عَاقِلٍ ایک عقلمند شیخ کی طرح۔ قال الشیخ فی نفسی، شیخ یعنی شعیب علیہ السلام اپنے دل میں کہے، من ذا یکون احق من هذا الفتى بان یکون سحرا لی، من ذا یکون احق، کون اس سے زیادہ حقدار ہو سکتا ہے، من هذا الفتى اس نوجوان سے، یعنی اس نوجوان سے بڑھ کر کون زیادہ حقدار ہو سکتا ہے، بان یکون سحرا لی کہ وہ بان یکون سحرا لی کہ وہ میرا کیا ہو، داماد بنے۔ ان یکون سحرا، سحر کا مطلب ہوتا ہے داماد، بان یکون سحرا لی کہ وہ ہمارا داماد بن جائے، اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے حقدار۔ وَأَيْنَ أَجِدُ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلَ مِنْ هَذَا الشَّابِ، وَأَيْنَ أَجِدُ اور میں کہاں پاؤں گا، فی الدنیا دنیا میں میں کہاں پاؤں گا، افضل من هذا الشاب اس نوجوان سے زیادہ افضل، اس نوجوان سے زیادہ بہتر میں دنیا میں پا ہی نہیں سکتا۔ اما فی مدین جہاں تک مدین کا تعلق ہے، فلم اجد احدا تو میں کسی کو نہیں پاؤں گا، اہلا لذلک اس کے اہل، یعنی اس کے اہل میں مدین میں کسی کو پا ہی نہیں سکتا، مدین سے میں واقف ہوں۔ ولعل اللہ قد ساق الی هذا الفتى اور شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو ہمارے جانب ہانکا ہے، ساق یسوق مطلب ہانکنا، بھیجنا، یہاں ترجمہ کریں گے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو ہمارے پاس بھیجا ہے، لیکون لی سحرا و وزیرا تاکہ یہ ہمارا سحر بن جائے، یعنی میرا داماد بن جائے اور میرا وزیر بن جائے۔ فقال فی وقار و شفقت و حکمت، پس انہوں نے وقار کے ساتھ اور حکمت و شفقت کے ساتھ، یعنی نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انہوں نے کہا، کیا کہا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں چاہتا ہوں، انی ارید میں چاہتا ہوں، ان انکحک کہ میں تمہارا نکاح کرا دوں، احدی ابنتی میری ایک بیٹی سے، یعنی میری دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے تمہارا نکاح کرانا چاہتا ہوں، ہاتین علی اس شرط پر کہ ان تأجرنی تم میرے یہاں مزدوری کرو، 8 حجج 8 سالوں تک، حجج بولتے ہیں سال کو، 8 حجج 8 سال تک۔ وَهَذَا هُوَ صِدَاقُكَ اور یہی تمہاری مہر ہے۔ اما هذه السنوات اور جہاں تک ان سالوں کا تعلق ہے، ان 8 سالوں کا تعلق ہے، فلا بد منها تو اس کو پوری کرنا ضروری ہے، فلا بد منها تو اس کا ضروری ہے، مطلب اس کو پورا کرنا، ان 8 سالوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ اور اگر تو نے 10 سال مکمل کر دی، فَمِنْ عِنْدِكَ تو یہ تمہارے جانب سے ہوگا، یعنی 2 سال ایکسٹرا یہ تمہارے جانب سے ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
अशुक्क अलैक, और मैं तुम पर मुसीबत डालना नहीं चाहता, व मा उरीदु, और मैं नहीं चाहता हूँ अन अशुक्क अलैका कि तुम पर बोझ डालूँ। सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, यकीनन तुम मुझे पाओगे, अनकरीब तुम मुझे पाओगे इंशाअल्लाह मिनस सालिहीन, नेकोकारों में से, अनकरीब इंशाअल्लाह तुम मुझे नेकोकारों में से पाओगे। खाफ शेख अन यज़हब अश्शाबु बिबिन्तिही व यबका वहीदन, शेख यानी शुएब अलैहिस्सलाम डरे इस बात पर, अन यज़हब अश्शाबु के नौजवान चला जाए, बिबिन्तिही उनकी बेटी के साथ, यानी उनकी बेटी को लेकर के चला जाए, व यबका वहीदन, और शेख यानी शुएब अलैहिस्सलाम अकेले बाकी रहे। इस बात से शुएब अलैहिस्सलाम डरे। वरा शेख अन युजर्रिब अश्शाब, और शेख ने ख्याल किया, सोचा, देखना तर्जमाने करेंगे, ख्याल करना। वरा शेख ने ख्याल किया, अन युजर्रिब अश्शाब कि नौजवान को आजमाए, युजर्रिब ऐदन कि नौजवान को भी आजमाए, जर्रब युजर्रिब का मतलब होता है आजमाना, अन युजर्रिब अश्शाब ऐदन कि नौजवान को भी आजमाए, हत्ता इज़्तमअन्ना इलैहि वद्दाअहु, यहाँ तक कि जब उसके जाने से पूरी तरीके से इत्मीनान हो जाए, वद्दाअहु तो उसको छोड़ दे। सोचे कि एक अजनबी शख्स है, चलो आजमा के थोड़ा सा देखते हैं, ये सोच कर वो आजमाने के ठाने, और आजमाने के बाद उसको उसी आदत पर छोड़ देने का चाहा। ववाफ़क़ मूसा अला ज़ालिका वरआ अन्न हाज़ा मिन अल्लाह व अन्न अल्लाह सयुबारिकु फ़ी ज़ालिक, मूसा अलैहिस्सलाम इसी पर इत्तफ़ाक़ किए, वाफ़क़ा इत्तफ़ाक़ करना, ववाफ़क़ मूसा अला ज़ालिक, मूसा अलैहिस्सलाम इसी पर इत्तफ़ाक़ किए, वरआ, और उन्होंने ख्याल किया, अन्ना हाज़ा मिन अल्लाह कि यकीनन ये अल्लाह की जानिब से है, व अन्न अल्लाह सयुबारिकु फ़ी ज़ालिक, और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसमें अनकरीब बरकत देंगे, सयुबारिकु फ़ी ज़ालिक, इसमें अनकरीब बरकत देंगे। इन्नल्लाह क़द साक़हु इला मदियन, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हाका है, इला मदियन, मदियन के जानिब, व अरसलहु इला शेख, और उन्हें शेख तक, शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया है, व अलक़ा फ़ी क़ल्बिही, और उन्होंने यानी अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम के दिल में, फ़ी क़ल्बिही ही की ज़मीर शेख यानी शुएब अलैहिस्सलाम, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में शफ़क़त और मोहब्बत डाल दी है। व अलक़ा फ़ी क़ल्बिही हनानन व हुब्बा, और अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम के दिल में शफ़क़त और मोहब्बत डाल दी। फ़क़ाला, तो फरमाया, ज़ालिका बैनी व बैनक, ये मेरे और आपके दरमियान का मामला है। वलाकिन अरादा मूसा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा, यहाँ पर बिहिकमतिही व अक़लिही, ये जुमला मुतरज़ा है। जुमला मुतरज़ा इसको बोलते हैं, यानी इसका ताल्लुक़ आगे से है, हम पढ़ेंगे। वलाकिन अरादा मूसा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा, अन यहफ़ज़ लहू हक़्क़ल ख़ियार, कि ख़ियार के हक़ की पासदारी करे। अन यहफ़ज़ लहू, कि उनके लिए ख़ियार के हक़ की पासदारी करे, हिकमत और अक़ल के साथ, हिकमत और अक़ल के साथ, लअल्लहु यसअमु, शायद कि वो उससे उकता जाए। यानी ये सोचा कि जो 8 साल है उसको तो पूरा करना ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन जो 2 साल है वो तो इख्तियार है, तो उस इख्तियार की पासदारी के लिए उन्होंने सोचा, शायद कि अगर उकता जाएँ तो छोड़ देंगे, और नहीं उकता है तो 10 साल मुकम्मल कर लेंगे, ये उन्होंने सोचा। फ़क़ाला, तो कहा, अय्यमल अजलैनि क़ज़ैतु फ़ला उद्वान अलैया, जो दोनों मुद्दतों में से कोई एक अगर पूरी कर लूँ, अय्यमल अजलैनि क़ज़ैतु, दोनों सालों में से यानी 8 और 10 दोनों में से किसी को भी मैं पूरी कर लूँ, फ़ला उद्वान अलैया, तो मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। फ़ला उद्वान का मतलब होता है ज़ोर ज़बरदस्ती। फ़ला उद्वान अलैया, तो मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, और अल्लाह तबारक व तआला निगहबान है जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसका। अल्लाह तबारक व तआला निगहबान है, वकील है, मा नक़ूलु, जो हम कह रहे हैं उसका।